السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں تمام دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ انسان کو اپنی آخرت کا سامان دنیا میں ہی اکٹھا کر لینا چاہیے، دنیا میں ہی جمع کر لینا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہوگا۔ روز قیامت ہر انسان بھٹکتا پھرے گا صرف ایک نیکی کے لیے، کہ ایک نیکی مل جائے اور میری بخشش ہو جائے۔ لیکن کیوں نہ اس کا بہتر حل ہم یہی نکالیں کہ ہم دنیا میں ہی اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کریں، لیکن ہم دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، عیش و آرائش کی نظر سے دیکھتے ہیں، دنیا کو مستقل سمجھتے ہیں ہم، جو کہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو بنانے والے رب نے کہہ دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، جو اس میں پھنس گیا وہ آخرت میں بھی پھنس جائے گا۔ اگر دنیا کو آپ سیریس نہیں لیتے، سیریس اس لحاظ سے نہیں کہ زندگی گزارنے کے لحاظ سے نہیں، میں کہہ رہا کہ سیریس اس لیے نہیں لیتے کہ آپ کی آخرت خراب کر دے گی۔ دنیا میں آپ آخرت کا مال اکٹھا کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ دنیا میں پیسہ کمانے کو صرف اپنا مقصد نہ سمجھیں، شہرت کمانے کو صرف اپنا مقصد نہ سمجھیں۔ آپ کا مقصد کوئی اور ہے، اور یہ مقصد آپ کو صرف سمجھائے گا قرآن مجید اور رسول اللہ کی باتیں۔ اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ اگر آپ ان سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ آخرت میں جو حشر ہوگا وہ آپ قرآن مجید میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور رسول اللہ کی باتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ملک یہ اکثر نہیں، یہ باتیں بنی ہوتی ہیں صرف سبق آموز کہانیاں بنانے کے لیے، صرف سبق دینے کے لیے، لیکن ہم سیکھتے پھر بھی نہیں ہیں۔ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ کسی ملک کا بادشاہ تھا، یہ وہ کچھ اس میں تقریباً 95% جو ہوتی ہے نا جھوٹ ہوتی ہے، یہ صرف سبق آموز ہوتی ہے کہ ان سے ہم سبق سیکھ سکیں۔ تو کسی ملک کا ایک اصول ہوتا تھا، کسی ملک کا یہ اصول تھا کہ وہ 1 سال کے لیے ایک بادشاہ منتخب کرتی تھی عوام، اور اس کے بعد اس بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ آتی تھی۔ 1 سال پورا ہونے کے بعد جنگل میں چھوڑ آتی تھی کہ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا پھر اس کو جنگل میں چھوڑ آنا۔ ان کا یہ اصول تھا، جس کو بھی بادشاہ بناتے تھے اس کو جنگل میں چھوڑ آتے تھے۔ تو ان کا شروع سے یہی چلا آ رہا تھا کہ 1 سال کی مدت پوری ہوئی بادشاہ کی تو اس کو جنگل میں چھوڑ آئے وہ۔ تو وہ اسی طرح 1 سال گزرا، ان کا بادشاہ کی مدت ختم ہونے والی تھی، تو انہوں نے بادشاہ کو پورے ملک کا چکر لگوایا ہاتھی پہ بٹھا کے، الوداعی ان کی تقریب کی بادشاہ کی، اور اس کو جنگل میں چھوڑا ہے بادشاہ کو۔ اب وہ نئے بادشاہ کی تلاش میں تھے، تو نیا بادشاہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ تو جو اس ملک کے نا مچھوارے جو تھے، مچھلیاں پکڑنے والے وہ سمندر میں گئے ہوئے تھے یا دریا میں، انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی ڈوبی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک مسافر صرف بچا ہوا، باقی ساری کشتی تباہ ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے وہ جو مسافر بچا تھا نا اس کو لائے اپنے پاس، اپنے ساتھ لے آئے کہ یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے کہ اس کی جان بچ گئی، باقی سارے ڈوب گئے، کیوں نہ ہم اسے ہی اپنے ملک کا بادشاہ بنا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگ لے آئے اس کو، لا کے انہوں نے اس بندے کو اصول بتایا کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی بادشاہ بنتا ہے 1 سال کے لیے بنتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے پہلے آپ تو وہ جنگل دکھا سکتے ہیں جہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں لوگوں کو؟ تو اس نے کہا بالکل جی۔ تو لوگ لے گئے اس کو ساتھ، جا کے جنگل دکھایا، تو اس نے دیکھا جنگل میں کافی خونخوار جانور بھی تھے۔ تو وہ دیکھا اس نے ایک طرف نا ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، انسانی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو جب اس نے یہ منظر دیکھا اس نے کہا کہ بے شک میرا بھی 1 سال بعد یہی حال ہوگا، یہ بادشاہ جو پہلے آئے تھے ان کا یہ حال ہے، ان کو اس طرح جانوروں نے کھا لیا، درندوں نے، اب میں آؤں گا 1 سال بعد تو میرا بھی یہی حال ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بنائیں بادشاہ۔ تو وہ بادشاہ بن گیا۔ تو اس نے بادشاہ بنتے ہی نا اپنے کمانڈر کو حکم دیا کہ 100 سپاہیوں کے ساتھ، جو اچھی صحت مند سپاہی ہے نا 100، ان کے ساتھ جاؤ جنگل میں، اس جنگل میں جتنے خونخوار جانور ہیں نا، یا تو ان کو جنگل سے نکال آؤ یا پھر ان کو مار دو، جانوروں کو جو خونخوار جانور ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو اب بادشاہ تھا، اس کے حکم کی تعمیل کی کمانڈر نے اور لے گیا بندوں کے ساتھ۔ اس نے جا کے جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے ان کو مار ڈالا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ 100 مزدوروں کو لے جاؤ، جنگل کی صفائی کروا دو، جو اضافی درخت ہیں، جو کانٹے دار درخت ہیں، جو اضافی درخت ہیں، ان کی صفائی کروا دو جنگل کی، ان سے وہ سارے کاٹ کے نا جنگل سے نکال دو۔ اب حکم کی تعمیل ہوئی تو وہ سارے، اس نے جتنے درخت تھے کانٹوں والے، خاردار جتنے بھی درخت تھے، وہ مزدوروں نے کاٹ کے جنگل کو صاف کر دیا۔
تو اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اب یہاں سے پالتو جانور لے جاؤ جتنے بھی ہیں، مرغیاں ہو گئی، جانور، بھینسیں وغیرہ، تو یہ جنگل میں چھوڑا ہو ان کو۔ تو اس نے جنگل میں چھوڑا ہے، وہ اسی طرح حکم کی تعمیل ہوتی رہی، اس طرح اس کی حکمرانی بھی گزرتی رہی، سال تقریباً پورا ہونے والا تھا۔ تو اسی طرح اس نے نا بالکل جنگل صاف کروا لیا اپنے مزدوروں سے، بادشاہ تھا، اس کے حکم کی تعمیل ہونی تھی، سارا جنگل اس نے صاف کروا لیا۔ اب وہ ٹائم آ گیا اس کی حکومت کا، عوام نے کہا کہ آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ہم آپ کو الوداعی تقریب کر کے آپ کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ اس نے کہا بالکل جی، میں نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں ہنسی خوشی جاؤں گا جنگل میں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو عوام نے کہا کہ آپ سے پہلے بادشاہ جاتے رہے ہیں، وہ بڑے غمگین ہوتے تھے، بڑے افسردہ ہوتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں میں ہنسی خوشی جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں ان جو بادشاہ تھے نا، وہ اپنی اسی حکمرانی کو نا، جو وہ حکمرانی کر رہے تھے، اس کو مستقل سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ سال پورا ہونے والا ہے، وہ اس کو مستقل سمجھتے تھے، وہ اس کی عیش و آرام میں بسر کی ہوئی تھی انہوں نے زندگی اپنی، اسی عیش میں رہتے تھے وہ، ان کو اپنے آگے کی فکر نہیں تھی کہ ہمارا سال پورا ہونا ہے، ہم نے آگے بھی جانا ہے، وہ اسی میں مصروف رہے اپنی زندگی میں گزارنے میں، بادشاہت والی زندگی گزارنے میں۔ لیکن جب وہ یہ زندگی گزارتے تھے نا، تب میں غور کرتا تھا کہ میں وہاں کی صفائی کروا لوں، کیونکہ میں نے وہاں پہ جا کے رہنا ہے، یہاں تو صرف 1 سال ہے اور وہاں میں نے پتہ نہیں کتنے سال میری زندگی ہے، وہاں پہ رہنا ہے میں نے، تو اس لیے میں نے اپنے وہاں کے آگے کی صفائی جو ہے، جنگل کی صفائی ہے، اپنے رہنے کی جگہ پہلے ہی صاف ستھری کروا لی ہے، اب میں ہنسی خوشی وہاں پہ اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اب ہم نے اس سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہی اپنی آخرت کی صفائی کرنی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ ہم اس دنیا میں مشغول ہو جائیں، اس زندگی میں مشغول ہو جائیں، اس زندگی کی عیش و آرام میں ہم مبتلا ہو کے اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ اس دنیا میں رہ کے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں گے تو ہماری وہ مستقل زندگی ہے ہماری، اسی طرح جیسے بادشاہ کی زندگی تھی نا، وہ 1 سال کی بادشاہت تھی، لیکن یہ ہماری زندگی کی بادشاہت ہے نا، یہ 1 سال کی ہے، آخرت ہماری مستقل ہے۔ تو آپ اپنے مستقل کے گھر کو بہتر کریں، آپ اپنے کل کو بہتر کریں، آنے والی زندگی جو موت کے بعد آپ کو ملے گی، آپ اس کو بہتر کریں۔ آپ دنیا میں یہ مال اپنے اکٹھا کر لیں گے، آگے بیچ دیں گے تو آپ کے کام آئیں گے۔ اگر آپ دنیا میں مشغول رہیں گے، دنیا کی محبتوں میں آپ پڑے رہیں گے تو آپ آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آخرت کو بہتر کریں، رسول اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دین اسلام کی طرف آنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔